بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رواں ہفتے کے آؤ بات کریں کہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اخلاق حسین آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور موقع کی مناسبت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس ویک کے پروگرام کو ایک نئے سال کا جو آمد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے ٹاپک میں ہم 2021 جو رواں سال ابھی ختم ہونے والا ہے اس کا جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے سال میں جو ہے ہمارے جو ہے وہ کیا گولز ہوں گے، ہماری کیا مصروفیات ہوں گی، اور آنے والے سال میں ہماری کیا اچیومنٹس ہو سکتی ہیں یا ہم کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری کیا پلاننگ ہوگی، اور اس پلاننگ کے پروسیس کو بھی دیکھیں گے۔ اور اس پروگرام میں میرے ساتھ دیں گے راجہ ذیشان صاحب، جو کہ ایک اسلام چینل اردو پہ کافی معروف پریزنٹر بھی ہیں اور ماشاءاللہ ایک لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ڈاکٹر اسامہ صاحب، جو کہ ایکڈیمکس ہیں اور وہ بھی سوشل ایشوز پہ جو ہے وہ ایک گرپ رکھتے ہیں۔ اور اس پروگرام کی جو جان ہیں ابراہیم جمالی صاحب، وہ اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے شاید ہمارے ساتھ اس طرح شامل نہ ہو سکیں، لیکن ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ فون کال سے ہمیں لیٹر آن شاید جوائن کریں۔ السلام علیکم راج صاحب۔ ذیشان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم اطلاق صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ کیسے ہیں راج صاحب آپ؟ جی الحمدللہ کا شکر، خیریت سے۔ ماشاءاللہ۔ سو راج صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ 2021 کو کس طرح دیکھا آپ نے، کون سے ایسے ایشوز ہیں جو اور اچیومنٹس ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے اخلاقی، یہ جو سال 2021 کا ہے یہ بہت ایک ملا جلا سا اس کا ایک رد عمل رہا ہے اگر تھرو آؤٹ ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ڈفرنٹ ایک سیناریو ہے پچھلے 1-2 سال سے، خاص طور پہ 2020 سے، جب سے کووڈ کے بعد سے ایک نیو ورلڈ ہے، بالکل ایک انٹائرلی جس کو نیو نارمل کہتے ہیں وہ ہے۔ ایک خوشائند بات یہ ہے، خوشائند پہلو یہ ہے کہ جیسے سب ہم لوگ جو ہے ایک لاک ڈاؤن کی فضا تھی، اس سال لاک ڈاؤن کھلا، گو کہ بہت عرصے کے بعد، لگ بھگ تقریباً 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ ایک اس طرح سے فضا بنی کہ لوگوں نے ایک دم سے دوبارہ سے جو سوشلائز کرنا شروع کیا، اور جو محفلیں جو نہیں ہو پا رہی تھیں، یا کہ جو بہت سارے آفیسز جو ہیں وہ بند تھے، اس کے علاوہ جو سوشل گیدرنگز نہیں ہو پا رہی تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک ایک بہتری یہ آئی کہ اس میں لاک ڈاؤن کھولنے کے بعد کہ ایک جو نارمل ایک لائف ہے اس کی ایک فضا دوبارہ سے پیدا ہوئی۔ لیکن ابھی بھی چیلنجز آئی تھنک کہ 2021 کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایسا ضرور محسوس ہوا کہ شاید اب چونکہ ویکسینز آ چکی ہیں اور اب ہمارے پاس ایک سولوشن ہی آ چکا ہے اس کا، کووڈ کا، اور ہم دوبارہ سے ایک اپنی زندگی جو ہے جس طرح سے جو پہلے ایک جس انداز میں ہم لوگ گزارتے تھے ہم اسی کو آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی اب بالکل آخر میں سچویشن جو ہے وہ دوبارہ ورسٹ ہونا شروع ہو چکی ہے، خاص طور پہ اگر ہم اومیکرون کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ کیسز بڑھ رہے ہیں، اب کچھ سجیشن گورنمنٹ کے پاس ضرور ہیں، گو کہ حکومت کا اس میں یہ کہنا ہے کہ برطانوی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی تک کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کو۔ کچھ جو کوئکلی اخلاق صاحب اس میں جو ایونٹس ہیں، خاص طور پہ اگر میں پولیٹیکل ایونٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں تو اگر ہم ان کی طرف نظر دہراتے ہیں تو ہم جو سب سے بڑی ایک جو پولیٹیکل ہم دیکھتے ہیں جیت جو ہے سیاسی برطانیہ میں، وہ صادق خان صاحب کو حاصل ہوئی کہ جو میئرل الیکشن جو ہوئے اس میں انہوں نے دوسری بار کامیابی حاصل کی ہے 4 سال کے لیے۔ انہوں نے اپنے مد مقابل شان بیلی جو کہ کنزرویٹو کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو شکست دی۔ یہ الیکشن جو ہے 2020 میں ہونے تھے، لیکن کووڈ کی وجہ سے 1 سال کا عرصہ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا اور یہ پھر 2021 میں ہوئے۔ اسی طرح سے اگر ہم بائی الیکشنز کی بات کرتے ہیں اس سال، تو اس سال 4 بائی الیکشنز ہوئے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر مئی کے بائی الیکشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہارٹل پول میں ہوا تھا، اس میں حکومت کو جو ہے کامیابی حاصل ہوئی، اس میں ٹوری حکومت نے جو ہے وہ ان کی ایک سیف سیٹ اس میں کامیابی
कामयाबी हासिल की। लेकिन जो एक बहुत बड़ा अपसेट रहा है टोरी हुकूमत के लिए वो बाद में देखने में आया कि लिब डेम के कैंडिडेट ने उनको जून में एक शिकस्त दे दी चेशम और के मुकाम पर के जहां पे उनकी वो एक सेफ सीट थी। और फिर हमने देखा है कि जो जुलाई का भी एक इसी तरह से एक बाई इलेक्शन हुआ, उसमें लेबर का पार्टी ने कामयाबी हासिल की। और इस बाई इलेक्शन की खास बात इखलाक साहब ये थी कि ये वो बाई इलेक्शन था कि जहां पे जॉर्ज गैलवे जो कि बरतानवी सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है, हाँ जी, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे एक बहुत अरसे के बाद। और उम्मीद ये की जा रही थी कि वो कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन बाद इसमें लेबर पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की। इसी तरह से दिसंबर में लिब डेम ने एक बार फिर से धचका दिया हुकूमती जमात को और अपने कामयाबी हासिल की उनके ही घर में। और मैं समझता हूँ कि अगर सारे सिनेरियो में हम देखते हैं तो लिब डेम को पॉलिटिकली इस साल काफी उन्होंने गेन किया है। हुकूमत जो है वो इस हवाले से जो गो के बहुत सारे चैलेंजेस का सामना हमने देखा है कि करना पड़ रहा था उनको ब्रेग्जिट के बाद, खास तौर पे जो कोविड की सिचुएशन है उनसे नहीं संभाली जा रही थी। हमने देखा है कि यहाँ पे जैसे इखलाक साहब अक्टूबर तक हुकूमत ने अनाउंस किया था कि जो सोनिक हैं जो कि मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा था रुशान सोनिक ने कि ये इस हवाले से जो फॉरलॉक स्कीम है वो रहेगी और उसके बाद से दोबारा ऑफिस को खोल दिया जाएगा। लेकिन अब लगता ऐसे है, महसूस ऐसे होता है कि हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लान ए है वो काम नहीं कर पाएगा। तो दे हैव टू गो बैक टू प्लान बी अगेन। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे मुख्तलिफ ममालिक जो है वहां पर लॉकडाउन लग रहा है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। और आप कब तक ये एक्सपेक्ट करते हैं राय साहब कि ये सिचुएशन दोबारा जो है वो प्लान बी में एंटर होने वाली है? ये कुछ खबरें हैं कि ये जनवरी के जो है वो सेकंड वीक तक के चांसेस हैं कि हम दोबारा जो है वो प्लान बी में एंटर होंगे। जी राय साहब। जी जी, देखिए अभी तक तो कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन अब है नहीं। गो के हुकूमत की भरपूर कोशिश ये है, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि आप बूस्टर लगवाएं और उसके बाद नॉर्मल अपनी लाइफ जो है वो आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन देखिए रियलिटी ये है पेपर्स पे इखलाक हुसैन साहब के अब तक 1,83,000 सिर्फ जो मरीज हैं वो कल के दिन आए हैं। अब जो फैक्ट है, फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, तो सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अब अगर वो एक बार फिर से लॉकडाउन लगाते हैं, इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत को एक बार फिर से जो कि फॉरलॉग और इस किस्म की जो दीगर स्कीम्स हैं वो एम्प्लॉयर्स को ऑफर करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि अभी जो एक रियल डिजास्टर है दैट इज येट टू कम इखलाक हुसैन साहब। क्योंकि हमने ये देखा है कि जब बरतानिया में 2007-8 में जब बैंक्स का एक क्राइसिस आया था, उसको रिकवर करने के लिए 10 साल का अरसा लगा था। तो मैं समझता हूं कि ये अभी जो सारी सूरत हाल ये चल रही है, इसके बाद जो असल अभी इफेक्ट्स होंगे इसके वो बाद में कोविड की सूरत हाल के बाद पैदा होंगे, जब एक सारी इकोनॉमिकली जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है दैट इज येट टू कम। कुछ अगर लेकिन राय साहब इसके साथ साथ आप ये भी नहीं देखते हैं कि लास्ट ईयर इस टाइम पे जब हमारे पास वैक्सीन इस तरह रोल आउट नहीं हुई थी, मेरे ख्याल में दिसंबर के मिड में कहीं पहली वैक्सीन की डोज जो है वो एक खातून को लगी थी, और उससे पहले की जो फजा थी वो इंतहाई जो है वो मायूसी का एक आलम था। और वैक्सीन रोल आउट होने के बाद जो है वो सिचुएशन बिल्कुल जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चलना शुरू हो गई, और बहुत सारे उसके जो है वो असरात पूरी दुनिया में हमें जो है वो देखने में आए। तो आप नहीं देखते हैं कि वैक्सीन जो है वो अगर ये जो बूस्टर का गवर्नमेंट कह रही है अगर वो लगवाई जाए तो ये सिचुएशन प्लान बी से जो है वो हट के या उस पर स्टॉप हो सकती है उसमें एंटर होने से पहले? देखिए वैक्सीन का इखलाक हुसैन साहब यकीनन एक रोल तो है। हमने देखा है कि जिस तरह से दुनिया भर में अब लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक एनकरेजिंग पहलू ये है कि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस ये आया है कि एटलीस्ट इसका एक सोल्यूशन मौजूद है। पहले तो ये बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क था कि कोविड जो है जैसे एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी कोई दवा नहीं है, कि जो हॉस्पिटल गया उसका वापिस आना जो है वो बहुत मुश्किल है। कम से कम एक ये कॉन्फिडेंस इम्यूनिटी को बढ़ाने के हवाले से की हद तक जो बात है उससे जरूर फर्क भी पड़ा है। हमने देखा है कि जब से वैक्सीन लगना शुरू हुई, केसेस में भी बहुत हद तक कमी आई है। लेकिन अब ये जो एक नया वेरिएंट है, असल चैलेंज, अब असल सवाल जो सबके सामने है, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट्स के सामने है, कि क्या जो पहले 2 वैक्सीन लगवाई गई हैं क्या ओमिक्रॉन का वो मुकाबला कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। इस हवाले से कुछ जब एक्सपर्ट्स के साथ मेरी भी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि रियलिटी ये है कि इम्यून सिस्टम इस हद तक स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन जो है इसको कन्फ्रंट करने के लिए जरूरी है कि आप बूस्टर लगवाएं। और ये वजह है कि गवर्नमेंट अब
भी इनकरेज कर रही है कि आप सबको के बूस्टर जो है वो 9 जनवरी से पहले पहले गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो तमाम शहरी जो है वो लगवा लें। तो मैं समझता हूँ कि जी ये बात, क्योंकि ये बड़ी इस एक अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है, किसी को कुछ बिल्कुल पता नहीं है कि रिलाय किस चीज पर करना है। हम एक्सपेक्ट कर सकते ऐसे हैं ही कि ये एक और बूस्टर जो है वो जून जुलाई में आ जाए। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बूस्टर की जी बेसिस पे, वैक्सीन की बेसिस पे पासपोर्ट देना जो है वो शुरू कर दिए जाए। क्योंकि जी जी देखिए इखलाक हुसैन साहब, अब जी सिचुएशन ये बन चुकी है कि गवर्नमेंट की जानिब से शायद कुछ हल्के ये भी तनकीद करते हैं कि कहीं ना कहीं मिस यूज भी सिचुएशन को किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि पाकिस्तान जैसे रेड लिस्ट में था, दीगर ममालिक बहुत सारे दूसरे रेड लिस्ट में थे, तो फिर वहां पे उनको ये ऑप्शन दी गई कि आप आइए, आप होटल में स्टे कीजिए, आप 2000 पाउंड जो पहले थे 1750 वो बढ़ा के 2400 तक रकम कर दी गई। तो बनाने वाले तो बना रहे हैं, इसमें पैसे बनाने वाले तो बना रहे हैं, जो एक स्टेक होल्डर्स हैं वो तो इससे फायदा उठा रहे हैं। जो है वो इब्राहिम जमाली साहब भी मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम जमाली साहब। अस्सलाम वालेकुम जमाली साहब, कैसे हैं आप? जी जमाली साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे अखलाक की आवाज नहीं आ रही है, मुझे सिर्फ जी सो हमारे साथ जमाली साहब मौजूद हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंच रही। और राजा जीशान साहब जो है वो हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे कि वैक्सीन का जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर कैसे पड़ा, और इसके बावजूद जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्ड नहीं हो सका, और हम प्लान बी में शायद जो है हमें दोबारा एंटर होना पड़े। तो राजा जीशान साहब, दूसरी बात, आपने पॉलिटिक्स की बात की, तो मैं इस हवाले से भी 2021 के अगर बड़े जो वाक़यात हैं, जो इवेंट्स हैं, उनमें से अगर देखा जाए तो उसमें अमेरिका की जो प्रेसिडेंसी चेंज हुई थी वो भी जनवरी 2021 में हुई थी। तो उसके वाले से पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट्स वर्ल्ड में आपने क्या देखे हैं? जी अच्छा राय इखलाक साहब। हुसैन साहब, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपकी आवाज टीवी से सुन के जो है वो फिर जवाब दे रहा हूँ। अब आई नो कि इस दरमियान में कुछ गैप भी है, और जी जी लेकिन अगर फोन में मुझे आवाज नहीं आ रही है, अहमद भाई ये चेक करिएगा। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। देखिए बिल्कुल 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप का एक इलेक्शन था, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी फतह थी। अगर हम देखते हैं कि जिस तरह से बाइडन ने हराया था, और ये तारीख में ये दूसरी बार ऐसा वाकया हुआ था कि जो बुश सीनियर, जो कि जॉर्ज बुश सीनियर के वालिद थे, और वो अपनी मुद्दत जो है वो दूसरी बार मुकम्मल, मतलब वो एक दूसरा अपने 4 साल की जो मुद्दत है वो मुकम्मल नहीं कर पाए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप की बार भी ये पहली, उसके बाद ये बहुत अरसे के बाद ये सिचुएशन ये हो रही थी कि एक ऐसे प्रेसिडेंट जो है कि जो कि अपने तख्त पर मौजूद हैं, वो हार गए और अपने 4 साल मुकम्मल नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि अब तक की जो सूरत हाल है, जैसे कि हमने देखा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठाया बाइडन ने। अब तक कुछ ऐसे जरूर है कि कुछ हम दुनिया के अगर अमन की बात करते हैं, कुछ सलामती की अगर हम बात करते हैं, तो उस तरह से शायद कोई मुतर्रिक हमें जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप थे ट्विटर के ऊपर, और बहुत लफ्जी गोलाबारी जो है वो जारी थी मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ, या कुछ ऐसे वो बाज़ ऐसी बातें कर देते थे जो शायद एक सदर के शायाना शान नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि मेच्योरिटी का लेवल जो है वो टॉप लीडरशिप की जानिब से जरूर आया है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम ये भी देखते हैं कि देखिए बाइडन की जो स्ट्रैटेजी है, मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर हैं। उनको वो के उनको जो लाया गया जिस तरह से अवाम का, ठीक है उसमें अमल दखल था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो मेजर पॉलिसीज थी लोग उसके खिलाफ थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से एक हेट स्पीच का आते ही नारा लगाया, मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक को उन्होंने निशाना बनाया। उन्होंने इस हवाले से कोशिश ये की कि एक जो व्हाइट सुप्रीमेसी का एक नारा जो है, जो एक जो उनकी अपनी एक इंटरनल पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर वो मुख्तलिफ ममालिक के इंटरनल अफेयर्स में भी वो इंटरफेयर करते थे। जैसे हमने देखा कि सादिक खान के साथ भी उनकी एक काफी लफ्जी जंग जो है वो जारी रही ट्विटर के थ्रू। सही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट राय साहब आपने जो है वो आइडेंटिफाई किया है, और मैं इसको एक और पॉइंट के साथ लिंक करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले इब्राहिम जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सलाम दुआ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जमाली साहब, कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है जनाब? बस अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने जो है वो तबीयत अच्छा, की बहुत नासाजी बहुत के बावजूद जो है आप वो हमें ज्वाइन किया।
بہت شکریہ. ابراہیم صاحب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کہ بڑے جو ایونٹس گزرے ہیں 2021 میں، ان میں سے امریکن پریزیڈنسی کا چینج جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو بائیڈن کو ملا، تو اس حوالے سے جو پازیٹیو امپیکٹس ہم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو ہم لنک کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان سے جو انخلا ہوا ہے فوجوں کا، اسپیشلی امریکنس کا، اور اس کی کیا پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس جو ہے وہ سول سوسائٹی پہ اور لوکل پبلک کے پہ وہاں پہ پڑی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے راجہ صاحب سے بھی، اور ایک اوور آل جو ایک رائے دی جاتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، اس میں میری اپنی جو ذاتی رائے ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. اور وہ اس طریقے سے کہ دیکھیں، اگر ہم اس وقت دنیا کا نقشہ دیکھیں نا، اور بالخصوص جو مسلم دنیا ہے اس کا نقشہ دیکھیں، تو اس کے اندر جو قتل و غارت گڑی ہوئی ہے اور جو بگاڑ ہوا ہے، اور اس کے اندر جتنی ملیٹنسی ہے، دہشت گردی ہے، ٹھیک ہے، خون خرابہ جو ہوا ہے، اس سب کی جو بنیاد ہے یا اس کو جو مہمیز دی گئی ہے، وہ باراک حسین اوباما جو ہے اس کے دور کے اندر یہ پورا جو ہے نا اپنے پیک کے اوپر پہنچائے گی. اور ان کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پورا جو مڈل ایسٹ ہے اور جو نارتھ افریقہ کے مختلف ممالک ہیں، تو یہاں پر خاص طور پہ جو مسلم دنیا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ مختلف ریبل گروپ جو ہیں وہ آپس کے اندر انہوں نے خوخوار تصادم کیے ہیں، اور مختلف ملکوں نے مختلف گروپس کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کو آرمڈ کیا ہے. اور اس کے بعد بہت ساری رپورٹس اس طریقے کی آج بھی موجود ہیں کہ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک رول اس کے اندر جو ہے وہ موجود رہا ہے مختلف ان مسلح گروپوں کو مسلح کرنے کے اندر. اچھا، جبکہ اس کے برعکس جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کردار تھا وہ ذرا مختلف رہا ہے. اس نے اپنے دور میں جو کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا بھر سے جہاں جہاں امریکی افواج موجود ہیں وہاں سے وڈرا کر کے وہ اپنے جو انٹرنل اور جو داخلی جو وہ معاملات ہیں نا ان کو کنٹرول کرے اور ان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ توجہ دے. اور یہ آج جو افغانستان سے بھی جو انخلا ہوا ہے، تو اس کا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی جس طریقے سے شام سے اپنی فوجوں کو واپس بلایا تھا، اسی طریقے سے یہ افغانستان سے بھی جو فوجیں واپس آنے کا جو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ جو کریڈٹ ہے وہ بہرحال اسی کو ملتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی، کیونکہ فیصلے جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی وقت ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس طریقے سے بھی ہوا ہے اوور آل یہ ایک اچھا ایک رد عمل ہے. اور یہ جو فوجیں امریکی فوجیں واپس گئی ہیں مختلف جگہوں سے اور خاص طور پہ افغانستان سے، تاکہ جن خطے بدامنی کی آگ کے اندر غیر ملکی تسلطوں کے نتیجے میں ان آگ کے اندر چلیں، ان کو ان کے اپنے لوگوں کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اس کے اندر امن قائم کر سکیں. اور خاص طور پر افغانستان جو ہے چونکہ اس کے اندر پہلے بھی ایک مضبوط حکومت پہلے بھی موجود تھی اور اس کو امریکہ نے انتہائی شفاقانہ طریقے سے جو ہے اس کو ریپلیس کیا تھا. اچھا، اس کے بہت سارے مختلف پہلو ہیں، مگر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ کہ دنیا نے اس طریقے سے اس کو تسلیم ابھی تک نہیں کیا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے. اور ان کی جو وہ پالیسیز ہیں کہ جہاں پر خواتین کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ پالیسیز کے جہاں پر وہ انٹرنیشنل پالیسیز ہیومن رائٹس پالیسیز سے جو ہے وہ متصادم ہے، تو وہاں پر نیگوشیٹ کرنا چاہیے. ابراہیم بھائی ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسامہ بھی موجود ہیں اس وقت، تو ان کو بھی سلام پیش کر لیں اور پھر آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ڈاکٹر اسامہ صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ سر. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں 2021 کے جو بڑے ایونٹس گزرے ہیں ان میں سے جو امریکن پریزیڈنسی کا چینج تھا جو ہے وہ
جو بائیڈن جو ہیں وہ نئے صدر پچھلی جنوری میں انہوں نے صدارت سنبھالی تھی، اور اس کا امپیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افغانستان سے انخلا کا، اور اس میں جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو چیزوں کو دیکھنے میں ابھی جو بہت ساری برٹش مسلم چیریٹیز نے ایک کیمپین لانچ کی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ونٹر آ گیا ہے اور وہاں پہ بہت جو ہے وہ نازک صورتحال ہے، قحط سالی کا جو ہے وہ سچویشن ہے، وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اس میں اس کو بیک ٹو یو کے میں لنک کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہماری مسلم کمیونٹی یو کے میں کیا رول پلے کر سکتی ہے افغانستان کی اس کرنٹ سچویشن میں جو 2021 میں ڈیولپ ہوئی. جی ڈاکٹر سامس، بہت آپ نے بہت عمدہ سوال کیا ہے، اور میرے خیال میں اس سے پہلے بھی اسلام چینل کے توسط سے یہ بات کر چکا ہوں کہ اس وقت کورونا سے زیادہ بڑا المیہ افغانستان میں جنم لے رہا ہے، اور افغانستان کی یکبستہ سردی کے اندر وہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس نہ خوراک ہے نہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس وسائل کی فراوانی ہے، یہ ان سب کا اخلاقی اور ملی فریضہ ہے کہ وہ افغانستان کے مسلمانوں کی درمے دامے قدمے سخنے مدد کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری امت پر فرض کفایہ ہے کہ وہ ان بیچارے افغانیوں کی مدد کریں کہ جو گزشتہ 40-42 سال سے جنگ زدہ اور خانہ جنگی کا شکار ہے. ان کے پاس جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. یعنی کہ ہم نے جو یہاں پہ برطانوی میڈیا میں بھی جو کچھ دیکھا کہ چند ہزار لوگوں کو نکالنے سے لاکھوں اور کروڑوں ملک کی آبادی رکھنے والا ملک، اس کے اندر باقی لوگ جو بے یار و مددگار ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی صورتحال نکلنی چاہیے. جی بالکل، یہاں پہ جو ہے وہ فائر فائٹنگ سلوشنز جو ہیں وہ نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں لانگ ٹرم جو ہے ڈیولپمنٹل جو ہے وہ سلوشنز چاہیے جو گراس روٹ لیول پہ چینج لے کے آ سکیں. جی میں یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں افغانستان کے اندر پورا انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. جی وہاں پہ نہ تعلیم ہے، نہ وہاں پہ انڈسٹری ہے، نہ وہاں پہ سروسز ہیں. ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے. اور بجائے اس کے کہ ہم پیچھے کی جانب جائیں اور اس بات کی بات کریں کہ 20 سال میں جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان سے بھی سوال کیا جانا چاہیے کہ 20 سال میں وہ کیا چھوڑ کر گئے ہیں افغانستان کے اندر. لیکن بحیثیت مجموعی یہ ہر فرد کا فریضہ ہے جو بھی اس امت سے وابستہ ہے کہ وہ افغانیوں کی مدد کرے، افغانستان کے مظلوم لوگوں کی مدد کرے. چاہے وہاں پہ کوئی انڈسٹری سیٹ اپ کر سکتا ہو تو اس کے لیے کرنا چاہیے، کوئی اسکول کھول سکتا ہو، کوئی ہاسپٹل بنا سکتا ہو. اس کے علاوہ خوراک، ادویات اور کپڑوں کی ان کو اس وقت شدید ضرورت ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مستحکم بنیادوں پہ کوئی کام کیا جانا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ افغانستان سے سوویت یونین کے انخلا کے بعد بھی عالمی برادری آئی، اس کی کچھ امداد آئی، لیکن کچھ وہ خانہ جنگی کا شکار ہو گئی چیزیں، اور اس کے بعد بھی کوئی کانکریٹ بنیادوں پر کوئی چیز وہاں پہ اسٹیبلش نہیں ہو سکی. اس کے بعد 9/11 ہو گیا اور پھر ایک دوبارہ جنگ کا آغاز ہو گیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج 2021 کا اختتام ہے جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ان 20-22 سالوں کے اندر بھی افغانستان کے اندر کوئی انفراسٹرکچر، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر ضرور اسٹیبلش کیا گیا کہ جس کے اندر ایئرپورٹس تھے، جس کے اندر کینٹونمنٹ تھے، جس کے اندر باقی مشنری تھی، لیکن باقی انفراسٹرکچر افغانستان کے اندر نہیں ہو سکا جو عام آدمی کو فائدہ پہنچانے والا. صحیح، بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے OIC کا وزراء خارجہ کا اجلاس بلایا تھا، ایک اچھا انیشیٹو ہے، لیکن اس کو پرسو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ نشستن گفتن اور برخاستن کوئی اس کا عملی نتیجہ نہیں نکلتا. صحیح. اور اس کے لیے سب سے پہلی صورتحال یہ ہے کہ یہ جہاں پہ چیریٹیز ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کام کر رہی ہیں، ان کو مستحکم بنیادوں کے اوپر، یعنی کہ لانگ رن کے اندر آئندہ 5 اور 10 سالوں کے اندر افغانستان کو مستقل طور پر سپورٹ فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی آبادی جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے. بالکل بالکل. اور یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جہاں پہ ہمیں شارٹ ٹرم میں افغانستان کو اور وہاں کی پبلک کو
جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ لانگ ٹرم ڈیولپمنٹل پروجیکٹس جو ہے وہ اسکولز، ہاسپٹلز، انڈسٹری، انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے تاکہ وہاں کے عوام تک جو ہے وہ بنیادی جو زندگی کی سہولتیں ہیں وہ پہنچائی جا سکیں. تو ناظرین، ہم اس پہلے سیگمنٹ میں جو ہے وہ 2021 کے بگ ایونٹس کو ریویو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ ہم اگلی 2022 کی پلاننگ کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ویلکم بیک. رواں ہفتے کے نئے ایپیسوڈ آؤ بات کریں گے ساتھ آپ کا میزبان اخلاق حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور ہم بریک سے پہلے ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ ایک مستحکم، ایک پازیٹیو افغانستان کیوں ضروری ہے. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ ابراہیم جمالی صاحب بھی موجود تھے، ڈاکٹر اسامہ صاحب بھی موجود تھے اور راجہ ذیشان صاحب بھی موجود تھے. تو ابراہیم جمالی صاحب جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آلدو ہم بات تو افغانستان کی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو یہ 2021 کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، اور وہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو پازیٹیو ہونا پاکستان کی استقامت کے لیے کیوں ضروری ہے. تو جی ابراہیم جمالی صاحب، آپ اپنی گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے حوالے سے افغانستان کا مستحکم ہونا کیوں ضروری ہے. اچھا دیکھیں اخلاق صاحب، یہ تو گزشتہ جو ہماری اپنی 70 سالہ تاریخ ہے، اس میں اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ جب افغانستان کے اندر بدامنی رہی ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہوا ہے. اس کا ہمیشہ پاکستان کو ہر حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، ہر حوالے سے پاکستان کو جو ہے اس کا نقصان ہوا ہے. افغانستان کے ساتھ پاکستان کا ایک طویل سرحدی سلسلہ موجود ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ اس طریقے سے ہے کہ وہ جو اس بارڈر کے دونوں اطراف ہزاروں لاکھوں لوگ اس طریقے کے رہتے ہیں کہ جن کے خاندان ادھر اور ادھر دونوں جگہ پر موجود ہیں. وہ مختلف حوالوں سے، مذہبی حوالوں سے، ثقافتی حوالوں سے، علاقائی حوالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے. تو یہ بہت ایک اہم پہلو ہے جس کے اوپر پاکستان کی مختلف جو قیادتیں ہیں ان کی توجہ رہی ہے. مگر بدقسمتی گزشتہ کچھ چند دہائیوں میں یہ رہی کہ اس پہلو کو شاید مد نظر کر دیا گیا اور مختلف بیرونی جو دباؤ تھے ان کی بنیاد کے اوپر آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مضبوط اور مستحکم اور پرامن افغانستان جو ہے پاکستان کے اندر سالمیت اور خوشحالی کا سبب بنے گا اور بنتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بیرون ملک جو پاکستانی موجود ہیں، پاکستان کی اپنی جو حکومت اور قیادت کو مخلص ہو کر ایک آزاد اور خود مختار جو افغانستان ہے اس کی جو قیادت ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ ابراہیم جمالی صاحب. دیکھیں ہمارے پاس بالکل 20 منٹس باقی ہیں ابراہیم صاحب اور ڈاکٹر اسامہ صاحب اور راجہ ذیشان صاحب، اور ہم نے ابھی جو ہے وہ راؤنڈ اپ کیا ہے 2021 کا، اور 2022 جو ہے وہ جسٹ راؤنڈ دا کارنر ہے. تو میری یہ بھی خواہش ہے کہ ہم 2022 کے پلاننگ کے حوالے سے جو ہے وہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ لوگوں کے پرسنل گولز کیا ہیں، لوگ پرسنلی جو ہے وہ کیسے پلان کرتے ہیں، ہر نئے آنے والے سال کو کیسے لوگ دیکھتے ہیں. تو ایک ریسرچ میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ 95% جو لوگ ہوتے ہیں وہ پورے سال کی پہلے ہفتے میں پلاننگ کرتے ہیں کہ میں نے یہ مین گولز اچیو کرنے ہیں، لیکن 95% آف لوگ جو ہیں وہ ان کے جو پلانز چل رہے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی 2 ہفتوں کے بعد ختم ہو جاتے ہیں.
اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے اپنے آبجیکٹیوز بنائے ہوتے ہیں وہ اس کو کیری آن نہیں کر سکتے. تو اس پہ بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم ایک کالر کو سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کالر. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کہ اگر کسی ملک کی لبرٹی نہیں ہے تو وہ کنٹری ہی نہیں ایگزسٹ کرتا. اب بڑی مشکل سے ان کو آزادی ملی ہے, اپنی حکومت ملی ہے, اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جا کے تہس نہس کر دیتے ہیں. انہیں کوئی دہشت گرد نہیں کہتا. میں یہ نہیں کہنا چاہتی, لیکن پھر بھی ہر کوئی دہشت گردی کرتا ہے اپنے اپنے لیول پہ, اور دنیا میں قہر لاتے ہیں. کسی کی احساسات, جذبات, ان کے کلچر, ان جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور جی میں بات کر رہا تھا کہ جو ہے وہ پرسنلی ہم جو گولز بناتے ہیں, لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 2 ہفتوں بعد جنوری کے دوسرے ہفتے ہی وہ گول جو ہے, وہ جو آبجیکٹیو ہم نے بنایا ہوتا ہے, پلان کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پرسنلی بہت سارے میرے پرسنل دوست ہیں جن کی ٹاپ جو ہے وہ آبجیکٹیوز میں سے آتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھنی ہے. تو اگرچہ وہ شروع کر بھی لیں تو وہ جو ہے وہ 2 ہفتوں کے بعد دوبارہ وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں جو وہ 2 ہفتے دسمبر میں لاسٹ ایئر تھے, کہ وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اپنی لائف کو ہر آنے والے سال میں بہتر بنانا چاہتے ہیں, ہم آبجیکٹیوز بھی جو ہے وہ کسی حد تک ڈیولپ کرتے ہیں لیکن ان کو اچیو نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے ڈاکٹر اسامہ صاحب کی ایڈوائس لیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایسی کیا چیز ہے کہ ہم ایموشنلی ہر سال کے جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم اپنے پلانز بناتے ہیں لیکن وہ زیادہ تر چل نہیں سکتے. تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بنیادی سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بتدریج کرنے کے بجائے ہم ان کو براہ راست کرنے کے اوپر توجہ دیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اگر یہ سوچا ہوا ہے کہ مجھے 1 مہینے کے اندر ایک کتاب ختم کرنی ہے, تو میں اس دن کا انتظار کرتا رہوں گا کہ جس دن مجھے ٹائم ملے گا اسی دن میں بیٹھ کے اس کتاب کو ختم کروں. یعنی کہ ہماری زندگی کے اندر تدریج ختم ہو گئی ہے اور ہم براہ راست چیزوں کو کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر اس کے برعکس اگر میں اس بات کو کروں کہ اگر مجھے صرف یہ ایک ٹاسک رکھ لوں کہ ہر روز مجھے 10 صفحے اس کتاب کے پڑھنے ہیں, تو مہینے کے اختتام پر اگر 300 پیجز کی بھی کتاب ہے تو وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تدریج جو ہے وہ انسان کے ارتقاء سے لے کر انسان کی شخصیت اور انسان کی موت تک ایک عمل ہے جس سے انسان گزرتا ہے. تو جب بھی ہم کوئی منصوبہ بنائیں تو اس میں تدریج کا خیال رکھیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم پہلے دن سے اس اسٹیپ پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے اس کام کا آغاز کریں گے, اور اگر ہم یہ کام کرتے ہیں پہلے دن تک وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کا زوال بھی اسی طریقے سے شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تدریج کا خیال رکھنا چاہیے. جو بھی ہم گول بنائیں یا جو بھی آبجیکٹیوز بنائیں وہ ریئلسٹک ہونے چاہیے, یعنی کہ وہ اچیو کیے جا سکتے ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم گولز اتنے بڑے بنا لیتے ہیں کہ ان گولز کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی اسٹیپ بھی نہیں اٹھا سکتے. پریکٹیکل ہونے چاہیے. جی بالکل پریکٹیکل ہونے چاہیے. اور تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی تمام چیزوں کی تقسیم رکھنی چاہیے. کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسے رمضان میں بہت زیادہ مذہبی بن جاتے ہیں اور اس کے بعد رمضان کے بعد ہمارا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف ہیں. اسی طرح بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر ہم بہت زیادہ سوشلائز ہو جاتے ہیں اور باقی چیزوں کا خیال نہیں رہتا ہمیں. تو ہمیں اگلے سال کا گول یہ بنانا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر ایک بیلنس نظر آئے. ہماری زندگی کے اندر معیشت کا بھی اتنا ہی پہلو ہو, خاندان کا بھی پہلو ہو, مذہب کا بھی پہلو ہو. ہر چیز کے اندر ہم ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی پہلے سال میں اس تک پہنچ جائے گا, لیکن بہرحال ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک متوازن انسان کے طور پر سامنے آ سکیں اور بہت ساری چیزیں جو ہم سے ایک پریشر کی صورت میں ہم کرتے ہیں ان سب کو ایک متوازن طور پہ ہم کر سکیں. بالکل, بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب. اور ہمارے ساتھ راجہ ذیشان صاحب بھی موجود ہیں جو کہ
کمیونٹی کے ایک ہماری برٹش کمیونٹی کے ایک آئیکن ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، بہت سارے ان کے انٹریکشنز ہوتے ہیں. تو رائے صاحب یہ گول جو پرسنلی ہم اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں، اس میں پازیٹیو کمپنی جو ہے جو ہمیں سراؤنڈ کرتی ہے، چاہے وہ گھر کے افراد ہوں، چاہے وہ دوست احباب ہوں، یا ہماری پروفیشنل لائف میں جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوں، وہ اس میں کتنا جو ہے وہ پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں؟ دیکھیے خلاق حسین صاحب، بالکل بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ انسان کے جو آپ کی جو سراؤنڈنگز ہوتی ہیں ان کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اس سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. اور جب یہ ہم خاص طور پر نیو ایئر ریزولوشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو لائف میں ہمارا ایک دن ہے، ہمارا آنے والا دن جو ہے وہ ہمارے گزرے دن سے بہتر ہو. تو اسی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ سراؤنڈ اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں کرتے ہیں کہ جن کے گولز بہت بڑے ہوتے ہیں، جن کے اپنے کچھ آبجیکٹیوز ہیں، جن کا اپنا ایک اسکیجول ہے، جو کہ سکسیسفل لوگ ہیں. کیونکہ یقیناً آپ دیکھیں ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک ہیرا ہے، ایک کامیاب انسان ہے. ہر انسان میں اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے کہ ہر ایک انسان میں مختلف جو خصوصیات ہیں وہ موجود ہیں. اور تو جی یہ سب سے بڑا ایک آرٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ یو ایکچولی کم ٹو نو دی کوالٹیز. مختلف لوگوں سے آپ سیکھتے ہیں. اور جو کنسسٹنسی کی بات ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے، دیکھیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اب شاید کچھ جنریشن کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ ایک ٹیکنیکل ایرا ہے، 5th جنریشن وارفیئر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو جو جنگ ہے وہ موبائل فون کے یا انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے وہ لڑی جا رہی ہوتی ہے، کہ جو آئیڈیاز کی بنیادی طور پہ اب یہ جنگ جو ہے وہ آئیڈیاز کی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر ہم نئی جنریشن کی بات کرتے ہیں، مطلب ہم سب جو ہے نئی جنریشن میں آتے ہیں کہ ہم لوگ اکثر انسپائر ہو جاتے ہیں. کوئی اگر فرض کریں کوئی سیلیبریٹی ہے یا کوئی ایسے کسی منسٹر کا کوئی پروٹوکول ہے تو ایوری ون ڈیزائرز کو مجھ کو بھی ایسے ہی بننا ہے. اگر کوئی بل گیٹس کی کوئی سٹوری سنتا ہے تو اس ہر کی ڈیزائر ہوتی ہے مجھے بھی ایسے ہی بننا ہے. تو ہم شاید جو اس کی ایک اسٹرگل ہوتی ہے اس کی طرف کی بجائے ہمارا زیادہ تر دھیان اس کے آج کی طرف ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے اگر کوئی گولز آپ نے بنائے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ اچیو کریں گے، لیکن یہ 1 سال کی بات نہیں ہوگی، یہ 2 سال کی بات نہیں ہوگی. آپ کو اپنے شارٹ ٹرم گولز کے ساتھ جانا چاہیے. اگر ڈسپوائنٹمنٹ انسان کو وہاں پر ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے لانگ ٹرم گولز کو اپنے شارٹ ٹرم میں دیکھنا چاہتے ہیں، کہ جیسے صحیح. اگر آپ کا ایک کوئی اسٹیپ جو ہے وہ بعد کا ہے، آپ اس کا ریٹرن جو ہے آپ وہ پہلے چاہتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ہمارا ارد گرد کے جو لوگ ہیں، ہماری کمپنی جو ہے وہ اس قسم کی رکھیں کہ جہاں پہ جن لوگوں کے گولز ہوں، کیونکہ اس سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو صحیح. سراؤنڈ ہی کہیں ایسی جگہ پہ کر رہے ہیں کہ جہاں ویژن آپ کو نہیں مل رہا ہے، آپ کچھ سیکھ نہیں پا رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ اسی ماحول میں بالکل جو ہے وہ مکس ہو جاتے ہیں. اینڈ یو آر ٹرننگ ٹو بی ون آف دیز. بالکل. بہت شکریہ رائے صاحب، بہت اچھی بات کی آپ نے. اور ہمارے پاس جو ہے وہ 10 منٹ ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ابراہیم جمالی صاحب سے بھی اس حوالے سے کچھ ایڈوائس لے لیں ہم. کہ ابراہیم جمالی صاحب، جب نیو ایئر ریزولوشن کی بات ہوتی ہے تو عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے، یہ فرض کیا جاتا ہے کہ یہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو فائنینشیل جو ہے وہ آپ کی امپروومنٹ ہے، یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ امپروومنٹ ہے، یا لیٹ سے کہ ریلیجیس امپروومنٹس کے ریلیٹڈ ہے. لیکن ہم جو ہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ بیلنس انسان ہونے کے لیے ہماری لائف کے مختلف جو ہیں وہ حصے ہیں. اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے جو تعلقات ہیں وہ کیسے بہتر کر کے اپنی لائف کو امپروو کرنا ہے. تو یہ بھی کیا ہمارے نیو ایئر ریزولوشن میں نہیں ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ میری جو ہے وہ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں یا امپروو کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی میں اپنے نیو ایئر ریزولوشن میں اس سال رکھوں؟ جی ابراہیم جمالی صاحب. اچھا دیکھیں، بہت ایک اہم چیز ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہم اگر پاکستانی کمیونٹی کی بات کریں نا، تو یہاں ہم یورپ میں رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس طریقے سے جو ایک پلاننگ ہوتی ہے وہ ہماری اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی نہیں ہوتی ہے. اس وائڈر سوسائٹی میں، جس وائڈر کمیونٹی کے اندر ہم رہ رہے ہوتے ہیں اور جن ورک پلیسز کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے جو کام ہوتے ہیں، جو ٹاسک ہوتے ہیں، وہ پروجیکٹس کی صورت میں ڈیزائن ہوتے ہیں، اور ہر پروجیکٹ کی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی ٹائم لائن ہوتی ہے، اس کا ایک شیڈیول جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق مختلف لوگ جو ہیں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہر روز یہ دیکھتے ہیں کہ جی آج
یا ہر پیریوڈکلی جو بیسس کے اوپر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ریویو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو پرفارمنس ہے ہم اپنے گول میں, اپنے ٹارگیٹ میں کس حد تک آگے بڑھیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بحیثیت مجموعی پاکستانی جو ہمارا ایک اپنا جو مزاج ہے وہ تھوڑا سا مختلف انداز میں, اور ہم ہر چیز جو ہے بالکل 11th آور کرنے کے جو ہے وہ عادی ہوتے ہیں. اس لیے وہ جو منصوبہ بندی والا جو ایک پہلو ہے نا, وہ پہلو ہمارے سامنے نہیں رہتا ہے. اور یہ جو گول سیٹنگ اور یہ جو باقی جو ساری بات چیت جو ہو رہی ہے, یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کے اندر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے بحیثیت مجموعی, اپنے انفرادی طور پر اپنی 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 ذاتی زندگیوں کے اندر جو ہے کچھ اپنے ایک سال کے کچھ ٹارگیٹ جو ہیں وہ طے کیے جائیں اور اس کے بعد ان کے اندر آگے بڑھا جائے. اچھا, یہ ٹارگیٹس مادی حوالوں سے بھی ہو سکتے ہیں, فائنینشیل پلاننگ بھی ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ میں کچھ اسپریچول جو ڈیولپمنٹ ہے, آپ کی اپنی جو شخصیت ہے اس کے اندر کس حد تک جو ہے آپ امپروومنٹ لا سکتے ہیں, کس حد تک جو ہے وہ نکھار لے کے آ سکتے ہیں. پھر آپ کے جو دیگر تعلقات ہیں دائیں بائیں, آپ نیبرہڈ سے آپ کے اپنے رشتے داروں میں, اس کے اندر کس حد تک جو ہے وہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک آدھ اس طریقے کے پروجیکٹ ضرور ہونے چاہیے کمیونٹی کے اندر یا کہیں بیرون ملک, جس کو آپ ڈائریکٹلی کسی نہ کسی طور پر سپورٹ کر رہے ہوں اور اس کے آپ حصہ بنے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے, اگر آج سے پہلے نہیں تھے تو میرا خیال ہے کہ اس سال اس طریقے کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خود پلان کرنی چاہیے, اور اس کے اوپر پھر ہم وقتاً فوقتاً یہ دیکھیں جو راجہ صاحب نے جو ایک بات کہی نا, مطلب یہ تو ہمیں اپنے دین سے, مذہب سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جو ہے وہ تعلیم بلکہ اس کا حکم ملتا ہے کہ جس کا ایک گزرا ہوا کل, جس کا آج جو ہے اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے, تو وہ تباہی کے قریب ہے, وہ تباہ ہو گیا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے جو پچھلا والا جو کل ہے اور آج کا جو دن ہے اس کو کس طریقے سے امپروو کر رہے ہیں. تو یہ اس سے زیادہ اچھی 24 گھنٹے کی پلاننگ اور 24 گھنٹے کا ریویو, اور اس کو جو ہے وہ سونے سے پہلے اس کو ایک اپنا جائزہ لینا, یہ تو خود ہمیں اس سے اپنے دین سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو ہے اس کی ایک وہ ملتی ہے. تو اگر یہ اس طریقے کے کام ہو رہے ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریزولوشن اور جو گول سیٹنگ اور مختلف حوالوں سے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کرنے جو ہے نا, پھر یہ اس کے اندر ہمیں ناکامی نہیں ہوگی, پھر اس کے اندر ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں گے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہم فوری طور پر کامیاب نہیں ہو پاتے, مگر یہ کہ اس کے اندر ٹرائی کرنی پڑتی ہے اور آگے جو ہے وہ دوبارہ اس کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے. اپنے جو ناکامی کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر امپروومنٹ کر کے, اور اس کے بعد پھر اس کو کامیابی کی طرف جو ہے وہ گامزن کیا جا سکتا ہے. جی ابراہیم بھائی, آپ نے سوری ہمارے پاس 5 منٹ ہیں, آپ نے بات کی ہے کہ چیریٹی کے حوالے سے آپ پروجیکٹس ہوں اور انوالو کریں. دیکھیں 2021 میں جو ریسرچ سامنے آئی ہے کہ برٹش مسلمز جو ہیں وہ سب سے زیادہ چیریٹی دینے والے لوگوں میں شمار ہوئے ہیں یو کے میں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ لوگ تو کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی چیریٹی کے حوالے سے بہت کچھ کر رہے ہیں. نہیں ماشاءاللہ, یہ جو ناظرین ہیں اس وقت اسلام چینل اردو کے, ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے مختلف چیریٹیز کے ساتھ, بہت سارے مختلف پروجیکٹس وہ اون کرتے ہیں, اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. مگر یہ جو بات آپ نے کہی, آپ خود اس ریسرچ کا حصہ ہیں, بلکہ آپ نے خود اس ریسرچ کے اندر جو ایک بڑا کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی دو رائے موجود نہیں ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے بالخصوص اور بالعموم جو مسلم کمیونٹی ہے, اور اس کو بھی اگر ہم یو کے کی کمیونٹی کہہ لیں, تو اس کا ایک بہت بڑا رول ہے دنیا بھر کے اندر ان پروجیکٹس اور ان رفاہی اور فلاحی کاموں کا, اور دنیا کے ان حصوں کے اندر کہ جہاں ریاستیں ناکام ہو گئی ہیں اپنا کام کرنے میں, تو یہ ادارے جو ہیں وہاں پر جاتے ہیں اور صحت اور تعلیم جیسی بنیادی انسانی ضروریات, پانی اور خوراک جیسی بنیادی انسانی ضروریات جو ہے وہ وہاں پر ان ممالک کے اندر جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. مطلب ہر وقت ہم مختلف چیزوں کے جو ریزنز ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے, یہ اس کی سازش ہے اور وہ اس کی سازش ہے, وہ ساری ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. مگر جہاں بات اس طریقے کے پروجیکٹس کی آتی ہے تو اس میں اپنا ایک حصہ جو ہے میرا خیال ہے کہ ہر فرد یہاں بالخصوص جو پاکستانی کمیونٹی, جو پاکستانی ڈائسپورا ہے یہاں پر برطانیہ کے اندر موجود, وہ بھرپور طریقے سے اپنا حصہ ادا کر رہا ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں اپنے ان بہنوں بھائیوں کو
कि जो इस तरीके के कामों को जो है वो आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और गुज़िश्ता इस 2021 पेंडेमिक के बावजूद मुख्तलिफ किस्म की फाइनेंशियल जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करते हुए, उनका सामना करने के बावजूद उन्होंने इन सारे प्रोजेक्ट्स को, इन रफाही कामों को जारी रखा है। जी, बहुत शुक्रिया इब्राहिम जमाली साहब। हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं और डॉक्टर उसामा साहब का भी बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। और राजा ज़ीशान साहब जो लीगल एक्सपर्ट हैं और इस्लाम चैनल उर्दू पे बहुत सारे और भी प्रोग्राम करते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो जी नाजरीन, मेरी तरफ से फ़ाइनल कमेंट्स यही हैं कि 2022 जो है उसकी आमद है और हम अपने जो है वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो हैं वो बनाने के प्रोसेस में हैं। तो जिस तरह डॉक्टर उसामा साहब ने बात की कि जब हम तदरीज की बात करें कि आप अगर छत पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको छलांग लगाकर छत पर नहीं चढ़ना, बल्कि आप सीढ़ियों की तरफ से जाएंगे। मतलब ये कि आप जो भी 2022 का गोल सेट करें उसके छोटे स्टेप लेकर बड़े स्टेप की तरफ जाएं, क्योंकि हमें रिसर्च ये बताती है कि 95% लोग अपने गोल्स नहीं अचीव कर सकते क्योंकि वो अपना गोल बहुत बड़ा अपने उस एक्शन से बड़ा रख लेते हैं कि वो उसको पूरा नहीं कर सकते और वो कमिटमेंट जो है वो सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाती है। तो राज ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राज साहब। राजा ज़ीशान साहब, आपकी तरफ से कोई फाइनल कमेंट्स हैं हमारे लिए? जी डॉक्टर उसामा साहब, आपकी तरफ से कोई फाइनल मैसेज जनाब? मैं समझता हूं कि गुज़िश्ता 2 साल जिस तरीके से गुजरे हैं 2020 और 2021, जी, तो दुनिया एक नए तजर्बे से रोशनास हुई है जिसको हम कोविड या कोरोना कहते हैं। उसके बाद दुनिया की डायनामिक्स या हरकियात बहुत हद तक तब्दील हो गई और जो लोग इस वबा से बच गए और वो जिंदा हैं, हयात हैं, उन सब के लिए ये पैगाम है कि जितना भी मोहलत अमल आपके पास है इसको गनीमत जानिए और 2022 को जी, अपनी मंसूबा बंदी के अंदर इस बात को रखिए कि आप कुछ ऐसा काम करके जाएं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप मुतमईन रहें, अपने तौर के ऊपर भी और अपने अहले खाना को भी मुतमईन कर सकें। मैं बहुत समझता हूँ कि अच्छा। इसके अंदर सबसे पहली चीज जिसका हमें ख्याल रखना है जी, वो ये है कि दुनिया ने हमें ये बताया है कि जब वबाएं आती हैं, और दुनिया के अंदर सिर्फ वबा बीमारी की सूरत में नहीं आती, बेरोजगारी, अफलास, गुर्बत, भूख, नंग और भी दीगर चीजों की सूरत में आती है, जंगों की सूरत में भी वबाएं आती हैं। तो वबा जब आती है तो वबा सबको अपनी लपेट में लेती है और वो किसी एक हद तक महदूद नहीं रहती। बिल्कुल। तो हमें अपने जहां पर भी हम मौजूद हैं वहां पे इस बात का तदारुक करना है, जिस लिहाज से भी हम गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं, जिस लिहाज से भी जहालत को ख़त्म कर सकते हैं, जिस लिहाज से भी हम जंगो जिदाल को ख़त्म कर सकते हैं, इस सब को हमारी तरजीह होना चाहिए, चाहे वो फ़र्द की सतह पर हो, चाहे वो ख़ानदान की सतह पर हो, चाहे वो कम्युनिटी की सतह पर हो, चाहे वो आलमी सतह पर हो, क्योंकि इसका नतीजा आखिर में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने की सूरत में नजर आता है। हम न सिर्फ कोरोना से बचकर वापस आ गए, बल्कि दुनिया के अंदर गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा सियासी तब्दीलियां भी हुई हैं, उनसे भी बचकर हम आगे हैं। तो हमें बस इसी बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि जहां पर भी हम हैं मस्बत रहिए और हमेशा इंसान की फलाह की बात करें, किसी की कीना परवरी में, हसद में, जलन में अपने आप को ना भुलाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है और ज़िंदगी को एक ही दफ़ा मिलना है। जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज डॉक्टर उसामा साहब दे रहे थे, इंतहाई पॉजिटिव और इंतहाई मोटिवेशनल, कि हमने बेसिकली उनकी बात का लुबाब ये था कि आप अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि आप एक लेगेसी पीछे छोड़ के जाएं और फिर आप जब दुनिया को छोड़ें तो आप दुनिया से सेटिस्फाइड होकर जाएं। तो नाज़रीन इकराम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज आओ बात करें कि इस एपिसोड में हमारा साथ दिया। और मेरे तमाम मेहमान ग्रामी इब्राहिम जमाली साहब का, डॉक्टर उसामा साहब का और राजा ज़ीशान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया
انشاءاللہ اگلے ہفتے آؤ بات کریں کہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس میں ابراہیم جمالی صاحب بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.